السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ شفا بنت عبداللہ. شفا خاندانی پس منظر. نام شفا، والد کا نام عبداللہ قرشی، والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب. خامند کا نام ابو حیثمہ بن حذیفہ بن عدی تھا. شادی کے بعد جو بچہ ہوا اس کا نام سلیمان بن ابی حیثمہ رکھا. ایک بیٹی بھی تھی جو شرحبیل بن حسنہ کی زوجیت میں تھی. ٹھیک ہے. ہجرت سے قبل مسلمان ہوئی. کب مسلمان ہوئی؟ ہجرت سے پہلے. سیدہ شفا بڑی ذہین و فتین اور دانشور خاتون تھی. مزید برآں وہ ایک عالمہ و فاضلہ عورت تھی. وہ زمانے جاہلیت میں لکھنا پڑھنا خوب اچھی طرح جانتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ صرف 17 لوگ تھے پڑھے لکھے اس وقت، اور ان میں سے یہ خاتون بھی تھی. تو کتنا ان کا مقام اور قدر و قیمت ہوگی. اس بنا پر ان کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. وہ جو کچھ سنتی یا پڑھتی اسے فوراً زبانی یاد ہو جاتا. سیدہ شفا دار اسلام میں سوچ سمجھ کر داخل ہوئی. انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا. عرب جاہلیت میں 2 چیزیں جو شخص کر سکتا تھا اس کو بہت عزت، احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ایک تھا دم جھاڑ پھونک، اور دوسرے پڑھنا لکھنا. جس کو پڑھنا آتا ہو لکھنا آتا ہو، دم کرنا. تو ان کو دونوں کام آتے تھے. تو آپ سوچئے کہ پھر ان کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. نہیں، بہت سمجھدار خاتون تھی. حضرت حفصہ کو بھی انہوں نے سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دم کے الفاظ بتائے تھے اور پھر اجازت لی تھی. ان کے علاوہ بھی کچھ خواتین بہت سمجھدار تھیں، جیسے حضرت رفیدہ، وہ بھی طبیبہ تھی. پیچھے ہم ان کے حالات پڑھ چکے ہیں. حضرت ام عطیہ، تو یہ پڑھی لکھی خواتین تھیں اس معاشرے کی. انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا. یہ ان خواتین میں شامل تھیں جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت بغیر مصافحہ لیے کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ ملائے بغیر کرتے تھے. ویسے تو بیعت کے وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کیونکہ آپ عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے تھے. جب کوئی عورت مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی، آپ اپنا ہاتھ روک لیتے تھے اور اسے بتا دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکرام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاتون کی عزت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شفا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ کون سی صحابیہ تھیں جن کے گھر آپ تشریف لے جاتے تھے؟ ام حرام بنت ملحان. یس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرماتے تو انہوں نے ایک بستر آپ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، یعنی جب آپ آتے تھے وہی بچھاتے، اور آپ کے لیے ایک تہبند بھی رکھا ہوا تھا کہ کپڑے چینج کر کے آپ آرام کریں اور پھر
اس کے بعد جب گھر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اور وہ تہبند جو تھا وہ ان کے لیے بہت برکت کا باعث تھا، ان کے پاس رہا جب تک وہ زندہ نہیں. اس کے بعد وہ ان کی اولاد کے پاس رہا. پھر جب مروان کا دور آیا تو انہوں نے ان سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا، یعنی ایک طرح سے گورنمنٹ نے لے لیا ان سے، یعنی ان سے یہ اعزاز ایک طرح سے چھن گیا. جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں ایک گھر تفویض کر دیا تھا. یعنی ہجرت کے بعد آپ نے ان کو ایک گھر دیا تھا مدینہ میں، جس میں وہ اپنے والد محترم ابو حیثمہ کے ساتھ رہائش پذیر ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید شفا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے دور خلافت میں سید شفا کی رائے کو مقدم سمجھا کرتے تھے. سید شفا نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں مقام اور مرتبے کو پہچان لیا اور ان کی عادات اور اطوار کو اپنایا اور ان کے طریقہ کار کو بنیاد قرار دیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو بازار کے امور کا بھی نگران مقرر کیا ہوا تھا، یعنی خرید و فروخت کے معاملات تک بھی ان میں بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. اتنی ذہین اور سمجھدار خاتون تھی. جب سیدہ شفا بعض نوجوانوں کو جھومتے چلتا دیکھتی اور یہ دیکھتی کہ وہ بڑی پست آواز مستانہ انداز اپنائے باتیں کر رہے ہیں تو روک لیتی، ان سے پوچھتی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے کہ ہم عبادت گزار لوگ ہیں، ہم اللہ والوں کا ہی مستانہ انداز ہوتا ہے. تو سیدہ شفا بڑے محتاط انداز میں انہیں جواب دیتی اور فرماتی اللہ کی قسم عمر بن خطاب جب کسی سے بات کرتے تو اس کو واضح طور پر سناتے، جب وہ چلتے تو تیز رفتاری سے چلتے، جب کسی کی پٹائی کرتے تو خوب دھنائی کرتے. انہوں نے 12 احادیث بھی روایت کی ہیں سیدہ شفا نے. سیدہ شفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی لکھائی پڑھائی کے حوالے سے بہت شہرت رکھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد سیدہ شفا زندگی بھر اس معاہدے کی پابند رہی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے وقت کیا تھا. سیدہ شفا نے 20 ہجری میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ سیدہ شفا پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے، آمین یا رب العالمین. ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا ایک چادر دینے کے لیے. تو جب یہ پہنچی تو ان سے پہلے ایک اور خاتون جن کا نام عاتقہ بنت اسید تھا وہ پہنچ چکی تھی. تو وہ چادر جو وہ انہیں دینے والے تھے، جو بہترین چادر تھی، انہوں نے ان کو دے دی. تو یہ تھوڑی ناراض ہوئی، کہنے لگی تربت یدا کا، تم نے انہیں مجھ سے بہتر چادر دے دی، میں ان سے پہلے مسلمان ہوئی، تمہاری چچا کی بیٹی بھی ہوں، تم نے خود مجھے بلایا تھا اور یہ تو خود آ گئی تھی. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں نے وہ چادر تمہارے ہی لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب یہ آ گئی تو مجھے ان کی رعایت کرنی پڑی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں زیادہ قریب تھی تمہاری نسبت، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی بنسبت تمہارے. اس وجہ سے یعنی تمہارے سارے پوائنٹس ویلڈ ہیں، لیکن چونکہ وہ پہلے آ گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھی رشتے میں، اس لیے میں نے ان کو ترجیح دی. بہرحال حضرت شفا کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کیوں کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر ان کی قدر کیوں کرتے تھے؟ تو اس سے کیا اصول نکلتا ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کرے، کیونکہ عام طور پہ ہمیں شکایت ہوتی ہے نا کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، تو پھر ہمیں کوئی ہنر پیدا کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، کوئی قابلیت پیدا کرنی ہے. اگر ہم اسی طرح ڈھور ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر ہم کسی سے کیا توقع رکھیں کہ وہ ہماری عزت قدر کرے؟ اس کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو آپ سے آگے ہو پڑھنے لکھنے میں یا کسی ہنر میں، آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اس سے بھی آگے نکلنا ہے، میں نے اس سے آگے جانا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپیٹ کیا کریں. یہ نہیں کہا کریں اب سب لوگ آگے نکل رہے ہیں، میرے خیال ہے کہ میں تو ان کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتی اس لیے ادھر ہی بیٹھی رہوں. نہیں، میں جب پڑھ رہی تھی تو یونیورسٹی ہماری ہائٹ پہ تھی، یعنی کہ ہل پہ تھی، بلکہ اس کا نام ہی ہل اسٹریٹ تھا، ہل پہ تھی یونیورسٹی. اور جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو ساتھ ہی میری پریگنینسی ہو گئی. اب ہوتا یہ تھا کہ میں گھر سے پیدل جاتی تھی، کوئی 20-25 منٹ کی واک تھی، شاید پورے عرصے میں ایک آدھ دفعہ جب بہت برف پڑی تو گاڑی پہ گئی، ورنہ ہمیشہ آنے اور جانے میں پیدل، چاہے بارش ہو، طوفان ہو، آندھیاں ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ پیدل. تو ہوتا یہ تھا کہ میرے سے آگے جب کوئی چل رہا ہوتا تھا تو میں یہ اپنا ٹارگٹ رکھتی تھی کہ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. ہوتی چھوٹی سی بات تھی لیکن میں اپنے آپ کی ٹریننگ کر رہی ہوتی تھی.
اپنے آپ کو خود سکھا رہی ہوتی تھی. کیونکہ اگر انسان اپنے سے آگے والوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ آگے جانے کی بھی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر انسان یہ دیکھے کہ میرے پیچھے بھی بہت ہے نا, میں تو ان سے آگے ہوں, تو پھر کیا ہوگا, پھر آگے نہیں جا سکتے. پھر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں لائبریری جاتی, یونیورسٹی جاتی, تو جو شخص مجھ سے پہلے آیا ہوتا تھا میں اگلے دن رکھتی, میں نے کل اس سے پہلے آنا ہے, کل اس سے پہلے آنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آگے نکلنا ہے. اس کے اتنے مارکس ہیں, میں نے اس سے آگے جانا ہے. اس نے یہ کیا, میں نے اس سے پہلے کرنا ہے, غیر محسوس طریقے سے, یہ نہیں کہ اعلان کر کے کہ میں تم سے آگے نکل رہی ہوں. تو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں, نیکی کے کام میں, خیر میں, بھلائی میں, اور جس حال پہ اس پر راضی نہ ہو جائے کہ جو سیکھ لیا کافی ہے, اب ہماری ایج اتنی ہے, اب اور بہت کام ہے, ہماری تو ساری قوم ہی ایسی ہے, تو اگر ہم بھی ایسے ہوئے تو کیا ہوا, یا ہم اندھوں میں کانا راجا تو ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. نہیں, مجھے کہ اس سے آگے نکلنا ہے. آج کی حالت سے کل کی حالت بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ فالسابقون السابقون, یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اسے اپلائی بھی کرنا چاہیے. خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت. ٹھیک ہے. ان کا جو ہنر تھا, یعنی یہ طبیبہ تو نہیں تھی لیکن یہ دم کرتی تھی مختلف بیماریوں کا. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ تشریف لائے, یہ معمولی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس تشریف لے جائیں؟ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا, نملہ یعنی بچوں کی پسلیوں پر نکلنے والے پھنسیوں کا دم اس کو کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. یعنی شفا جو تھی وہ لکھنا بھی سکھاتی تھی اور دم بھی کرتی تھی. تو آپ کی حرص کیا تھی کہ اور لوگ بھی ان سے سیکھیں, تو ان کو ترغیب دی. ابو بکر بن سلمان بن حسمک کرشی کہتے ہیں, ایک انصاری آدمی کے پہلو میں ایک پھوڑا نکل آیا. اسے بتایا گیا کہ شفا بنت عبداللہ پھوڑوں پہ دم کرتی ہیں. وہ ان کے پاس گیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اسے دم کر دے. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم, جب سے میں نے اسلام قبول کیا کسی کو دم نہیں کیا. تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شفا رضی اللہ عنہا کی ساری بات بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا, مجھ پر اپنا دم پیش کرو, کیا پڑھتی ہو تم, کیا دم کرتی ہو؟ تو انہوں نے دم کو ان پر پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو دم کر دو اور حفصہ کو اس دم کی تعلیم دو جیسے تم اسے لکھنا سکھا چکی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقیہ کی اجازت دی تھی, رقیہ کرتے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے آنے کے بعد یہ کام چھوڑ دیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوبارہ شروع کیا. ان کا بیٹا سلیمان بن نبی حسمہ جو تھا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عمر نے سلیمان کو حکم دیا تھا کہ وہ عورتوں کی جماعت کروائیں. عمر بن عبداللہ انسی سے روایت ہے کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ میں کھڑے ہو کر مردوں کو نماز تراویح پڑھاتے اور سلیمان بن ابی حسمہ مسجد کے صحن میں موجود چبوترے میں عورتوں کو جماعت کرواتے. ان کا پوتا ابو بکر بن سلیمان تھا, یہ قریش کے علماء میں سے تھا. تو یہ تھی شفا بنت عبداللہ. کیا سیکھا آپ نے, کیا کریں گی آپ؟ ان کی زندگی کا درخشاں پہلو کیا ہے؟ ان کی زندگی کا چمکتا پہلو کیا ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک لرنڈ خاتون تھیں اور جو ان کے پاس علم تھا اس کا استعمال بھی جانتی تھی اچھا, اور اسی لیے دم بھی جو تھا ظاہرہ وہ بھی ایک علم ہی تھا, اور یعنی عملی طور پر بھی اس کو کرتی تھی. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسکل یا علم دیا اس کو لوگوں کے اگر فائدے کے استعمال کریں گے تو پھر وہ بڑھتا بھی اسی سے ہی ہے. پھر آپ کون سی ایسی چیز سیکھیں گی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے؟ زندگی ایک دفعہ ملی, اس کو گنوانا نہیں. اس میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کر کے جانے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اپنے آپ کو تو ہر کوئی فائدہ پہنچاتے, دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ کر بھلا ہو بھلا. آپ کسی کا بھلا کریں گے, آپ کا بھلا ہوگا. جیسے شفا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی, تو آج کل بھی یہ بات کہی جاتی کہ مجھے فلاں نے بیماری کو دم کرنے کی اجازت دی ہے, ایسا کرنا ٹھیک ہے. انہوں نے تو اجازت اس لیے نہیں لی تھی کہ وہ خالی دم کیوں, چونکہ اس دور میں کچھ ایسی چیز عام نہیں تھی, تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ تھا کہ معلوم نہیں میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں, اس وجہ سے اجازت لی تھی. دوسری اجازت کس وجہ سے لی تھی
کہ ان کے الفاظ جو تھے وہ انہوں نے دکھائے تھے کہ یہ جو میں پڑھتی ہوں یہ درست ہے یا نہیں. تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہم اس وقت تک کسی کو دم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کسی سے اجازت نہ لے لیں. نہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور آپ کو معوذتین آتے ہیں، سورۃ فاتحہ آتی ہے اور شفا کی دعائیں آتی ہیں، تو آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. بلکہ آپ اگر کسی بھی مریض کی عادت کے لیے جائیں تو 7 دفعہ وہ دعا پڑھ کر اسے دم کر دیں. تو اگر اس کی زندگی ہے تو انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائے گا. وہ کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان سے ثابت ہے دعائیں، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کو جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. تو مجھے اس پر اتنا یقین ہے الحمدللہ کہ میں اس کو جب پڑھتی ہوں تو الحمدللہ یقین کے ساتھ پڑھتی ہوں اور واقعی فائدہ ہوتا ہے. اصل بات یقین کی ہے اور مریض کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اس کے اندر شفا ہے. بالکل. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چھوٹی چھوٹی جو مریضوں کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں کہ ان پر یہ پڑھیں اور لا بأس طہور انشاءاللہ، مریض کو تسلی دیں، مریض کو پوچھیں کہ اس کا کیا دل چاہ رہا ہے کھانے کو. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور مریض کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ سنتیں ہیں تو واقعی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مریض کو الحمدللہ. اور یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. تازہ مجھے اس سے یہ یاد آ گیا کہ جو ایک دعا ہے نا، پھوڑے پھنسیاں یا اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے تو اس پہ پڑھتے ہیں بسم اللہ تربت ورزی نبی. اس کو میں نے خود یقین سے جب بھی کبھی بچوں کو اگر کوئی دانہ نکل آئے یا کہیں پہ بھی اس کو اسی طرح کے تھوڑا سا وہ لعاب اور ڈسٹ بھی ہونا کہ تو اس کے ساتھ جب بھی دم کیا الحمدللہ کامل شفا ہوئی ہے. بالکل. اور بالکل ایسے غائب ہو جاتا ہے وہ دانہ کہ ہے ہی نہیں. جی. اور خود کو اگر تکلیف ہو، کوئی اور دم کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.